الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین اکرام، انسان کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو اس کے سر پر کوئی گناہ نہ ہو اور اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے پر ہوں۔ انسان کے تین بڑے دشمن ہیں۔ سب سے پہلا انسان کا دشمن شیطان، اور دوسرا اس کا وہ نفس جو اسے برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، اور تیسرا اس کی خواہشات۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے کفارے کے اسباب مقرر کیے ہیں۔ جس طرح رمضان کے روزے اور قیام اللیل گناہوں کا کفارہ ہے، اسی طرح دیگر اعمال بھی گناہوں کا کفارہ بن سکتے ہیں۔ آئیے اس مجلس کے اندر ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بن سکتے ہیں، جن کو کر کر انسان اپنے گناہوں کو بخشوا سکتا ہے۔ سب سے پہلا عمل اللہ پر ایمان لانا اور نیک عمل کرنا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ضرور بضرور ان کے گناہوں کو معاف کریں گے، ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور ان کے اعمالوں کا ہم بہترین بدلہ دیں گے۔ دوسرا بڑا عمل جو گناہوں کے کفارے کا باعث بن سکتا ہے، وہ انسان کبائر سے اجتناب کرے، جو بڑے گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کہ تم کبائر سے اجتناب کرو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تیسرا بڑا عمل جو گناہوں کے کفارے کا باعث بن سکتا ہے، وہ سچی توبہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا التوبۃ تہدم ما قبلہا، کہ انسان توبہ کر لے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھی بڑی چیز جو گناہوں کے کفارے کا باعث بن سکتی ہے، وہ استغفار ہے، کہ انسان کثرت سے استغفار کرے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندوں، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو، وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، فاستغفرونی، تمہیں چاہیے کہ تم مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، اغفر لکم، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ پانچویں بڑی چیز جو گناہوں کے کفارے کا باعث بن سکتی ہے، وہ نماز کا اہتمام کرنا، مسجد کی طرف جانا، نماز کا انتظار کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں وہ عمل نہ بتاؤں کہ جس کو کرنے سے تمہارے گناہ معاف کیے جائیں گے اور تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ مسجد کی طرف زیادہ چل کر جانا۔ اسی طرح پانچواں بڑا عمل جو گناہوں کے کفارے کا باعث بن سکتا ہے، وہ انسان وضو کرے اور 2 رکعت نماز ادا کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث کہ جس میں انہوں نے وضو کیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو اس طرح وضو کرے گا اور 2 رکعت نماز ادا کرے گا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور اسی طرح اللہ کے راستے میں صدقہ دینا، یہ گناہوں کے کفارے کا باعث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح جب انسان پر کوئی مصیبت یا تکلیف آتی ہے تو اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان کو کوئی مصیبت آتی ہے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھے، اللہ رب العزت اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اسی طرح حج اور عمرہ گناہوں کے کفارے کا باعث بن سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرہ
پے در پہ کیا کرو، کثرت سے کیا کرو۔ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، یہ انسان سے گناہوں کو اور تنگ دستی کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی سونا، چاندی اور لوہے کے کچرے کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو گناہوں کے کفارے کے اسباب مقرر کیے ہیں ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس دنیا سے صورت میں جائیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔